ہر چیز کے لیے اکثیر روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ جب تقوی والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، جب اس پر تنگی آئے گی تو سب لوگ تنگی میں ہوں گے اور میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا، میں اس کو راستہ دے دوں گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لوگوں کی جہاں گمان جاتے نہیں، جہاں خیال جاتے نہیں، میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاؤں گا جہاں سے اس کا خواب و خیال بھی نہ ہوگا۔ وہ تجارت زراعت کے، وہ ذمہ داری کھیتی باڑی کے راستوں سے بھی لے گا، اور جب یہاں سے راستے بند ہوں گے تو پھر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے خود اس کو خواب و خیال بھی نہ ہوگا۔ تقوی اختیار کرو، کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے مشکل کام اللہ آسان کر دے گا۔ تقوی والے بن جاؤ، کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ ہیں یہ لفظ نہیں کہا معاف کروں گا، چونکہ معاف کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تغفیر کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا۔ چھپانے والی چیز تو بعد میں نکالی جا سکتی ہے، مٹانے والی چیز تو پھر نہیں دوبارہ برآمد کی جا سکتی۔ کافر، ذمہ دار کو کافر کہتے ہیں عربی میں۔ اعجب الکفار نباتہ، قرآن میرے ہم پیشہ لوگوں کو کفار کہتا ہے، کفار۔ ذمہ دار کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر حق کو چھپاتا ہے، ذمہ دار دانے کو چھپاتا ہے۔ دانے کے چھپانے کی وجہ سے وہ وہاں چھپاتا ہے جہاں دانا مٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہا اعجب الکفار نباتہ، جب دانا 4 دن گزر جاتا ہے تو پھٹتا ہے، کھومپل اوپر جڑ نیچے، 1 ہفتے کے بعد دانے کا کوئی وجود نہیں رہ جاتا۔ تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے گناہ مٹا دوں گا۔ معافی کا لفظ نہیں ہے، مٹا دوں گا، نشان مٹا دوں گا۔ نہ فرشتوں کو یاد رہے، نہ انسانی گواہوں کو یاد رہے، نہ دھرتی کو یاد رہے۔ اس میں ایک بات اور بھی نکل آئی کہ تقوی والا پاک نہیں ہو جاتا، تقوی والا معصوم نہیں ہو جاتا، تقوی والے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کبھی نیک آدمیوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ بڑے دیکھے ہیں ہم نے مولوی، اور بڑے دیکھے ہیں ہم نے حاجی، اور بڑے دیکھے ہیں ہم نے تبلیغی، اور بڑی دیکھی ہیں ہم نے پردے دار عورتیں، اور بڑی دیکھی ہم نے حاجن عورتیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں ایسی واہیات باتوں سے توبہ کرو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، او کسی کی برائی نہ دیکھو۔ میرے رب کا دین کہتا ہے کوٹھے پہ ناچنے والی کو بھی برا مت کہو، تم پردہ دار عورت کو ذلیل کر رہے ہو۔ میرے نبی کا دین کہتا ہے زانی شرابی کو بھی ذلیل مت کرو، اور تم نیک آدمی کی کمی دے کر اچھال رہے ہو۔ اور عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں میں جو ہے نا میں منافق نہیں ہوں، میں اگلے کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ اتنے بڑے عیب کو اپنی خوبی بتا رہا ہے، یعنی ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ اتنی بڑی حماقت اور اتنا بڑا عیب اس کو اپنی صفت بنا رہا ہے۔ میں منافق کوئی نہیں ہوں، میں منہ پہ مار دینا ہوں۔ اپنے منہ پہ مار لیا کرو، کسی کے منہ پہ مت مارا کرو۔ اپنے منہ پہ مارو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور کسی کے منہ پہ مارو گے تو زمین آسمان بھی کانپ اٹھیں گے اور اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ظلم و ستم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں۔ ظالم تو ہو، کسی کو رسوا کرنا یہ ایمان نہیں ہے، چھپانا ایمان ہے۔ نیک لوگوں کی کمیاں مت پکڑو۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ کہتا ہے اس کو میں تو معاف کر دوں گا کہ مجھ سے ڈرنے والا تھا، ہو گئی غلطی مجھے پتا ہے، اس غلطی کے بعد یہ کتنا رویا تھا، تو نے اس کا گڈا باندھا تھا، تو آ میری پکڑ میں۔ حساب میرے اللہ نے لینا ہے کہ تارک جمیل نے لینا ہے؟ میں کون ہوں کسی پر اپنی زبان کو دراز کرنے والا؟ زبان صرف سانپ نکالتا ہے،
انسان اپنی زبان کو دراز نہیں کرتا ہے، اس کی زبان دانتوں تلے دبی رہتی ہے۔ عیب اچھالنے ہیں؟ نہیں نہیں، خوبیاں اچھالنی ہیں، خوبیاں اچھالنی ہیں، خوبیاں اچھالنی ہیں۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا برائیاں اللہ مٹا دے گا، اجر اللہ بڑھا دے گا اور جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محيط۔ تم تقوی اختیار کرو، تم صبر اختیار کرو تو اللہ باطل کی ہر تدبیر کو توڑ دے گا اور تمہیں باطل پہ غالب کر دے گا۔ اللہ ان کی تدبیروں کو جانتا ہے اور وہ اللہ کی تدبیروں کو نہیں جانتے۔ میرے بھائیو، یہ روزہ اگر اپنی حقیقت کے ساتھ رکھا گیا تو تقوی زندہ ہو جائے گا۔ تقوی زندہ ہوا تو میرے اللہ کے غیب کے دروازے کھلیں گے اور ہم ذلت سے نکلیں گے۔ ایٹم بم بنا کے دیکھا، ذلتیں بڑھ گئیں، اور میزائل بنا کے دیکھا، ذلتیں بڑھ گئیں، تجارت بڑھا کے دیکھا، ذلتیں بڑھ گئیں۔ اور اللہ سے دوستی بڑھا کے دیکھیں تو انشاءاللہ وہ اللہ جو اپنی یاری میں کھڑا، اپنی دوستی میں کھڑا، اور اللہ کا رسول جو اپنی دوستی میں سچا، اپنی یاری میں سچا، اپنی صداقت میں سچا، ان دو سے دوستی لگاؤ، ان کا دامن پکڑو تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی، یہ جہان بے عزت، وہ جہان بے عزت۔ اللہ کے نبی کا دامن چھوٹ گیا اور ان کا در چھوٹ گیا، نہ اللہ ملے گا نہ دنیا ملے گی۔ دنیا مل بھی گئی تو کیا ہے، آج ہے اور کل موت ہے، آج ہے اور پرسوں موت ہے، آج اور کل زیر زمین ہے۔ عزتیں خاک میں مل گئیں، شہرتیں خاک میں مل گئیں، وجود مٹی ہو گئے، سارا چمکتا وجود زیر تہ خاک گیا اور ساری شہرتیں قصہ ماضی بن گئیں اور کتابوں کے اوراق میں رہ گئیں۔ آنے والی نسلوں نے بھلا دیا کون تھا کیا تھا، کون تھا کیا تھا۔ صرف ایک در ہے جہاں عزت ملے گی تو چھینے گی نہیں، وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جہاں جو پہنچ گیا وہ کامیاب ہوا، جو بھٹک گیا وہ ہلاک ہوا۔ تو میرے بھائیو، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے چلو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ یہ ابو سفیان ایک علامتی نام ہے، صرف ابو سفیان نہیں کہا جا رہا۔ یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، اے گلستان کالونی والو، یا ابا سفیان، اے پاکستان والو، یا ابا سفیان، اے ہندوستان والو، یا ابا سفیان، اے ترکستان، افغانستان، ایران والو، یا ابا سفیان، اے عرب والو، عجم والو، افریقہ والو، یا ابا سفیان، اے امریکہ والو، یورپ والو، آسٹریلیا والو، یا ابا سفیان، اے دنیا کے انسانوں اور جنوں، یا ابا سفیان، اے دنیا کے انس و جن اور مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے اور بوڑھے اور جوان اور اول اور آخر اور زندہ اور مردہ، یا ابا سفیان۔ ایک علامت ہے، خطاب کل کائنات کو ہے، اے پوری دنیا کے انسانوں، عزت چاہتے ہو میری غلامی میں آؤ، میرے طریقے پر آؤ، غلام محمد بنو، غلام محمد بنو۔ محمدی پاسپورٹ پہ جنت کا ویزا لگے گا اور سب پاسپورٹ پھاڑ دیے جائیں گے۔ محمدی پاسپورٹ دکھاؤ۔ جب بارڈر پر آتے ہو تو لوگ پاسپورٹ نہیں مانگتے، پاسپورٹ دکھاؤ ہے، پاسپورٹ ٹھیک ہے، جاؤ ویزا ہے۔ جب اللہ کے در پر ہم پہنچیں گے، میرا لگے گا پاسپورٹ، تو تم پاکستان کا دکھاؤ گے، پھٹ جائے گا، انگلینڈ کا دکھاؤ، پھٹ جائے گا۔ نہیں، اچھا یہ جی سید پاسپورٹ نہیں چاہیے، قریشی پاسپورٹ نہیں چاہیے، راجپوت پاسپورٹ نہیں چاہیے، ارائن پٹھان پاسپورٹ نہیں چاہیے، عرب عجم نہیں، محمدی پاسپورٹ لاؤ، محمدی پاسپورٹ لاؤ، محمدی پاسپورٹ دکھاؤ، جنت کی مہر ویزا اس پہ لگے گا، باقی کوئی پاسپورٹ میرے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بنا لو، مرنے سے پہلے محمدی پاسپورٹ بنا لو۔ اس غفلت میں موت آ گئی، نہ سید ہونا بچائے گا، نہ قریشی ہونا، نہ بادشاہ ہونا بچائے گا، نہ وزیر ہونا، غلام محمد بن جاؤ۔ پھر مرتے ہوئے موج کے دیکھو گے کہ بلال کہہ رہا ہے واہ 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 تربا واہ تربا، مزے آ گئے۔
تو ان کی بیوی نے کہا کیا مزے آ رہا ہے، اللہ کے بندے موت تیرے سر پہ آ گئی. فغدن نلقل احبا محمدن و حزبا، ابھی تو اللہ کے نبی سے ملاقات ہونے والی، ابھی تو اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے. عمار ابن یاسر صفین کی لڑائی میں تھے حضرت علی کی طرف سے، تو پانی مانگا تو کسی نے دودھ کی لسی پیش کی نا، کہنے لگے او واہ